شفیق الرحمان الوی، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہر انسان وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتا ہے، تو اب وہ صدقہ کس کو دے گا، کس کو دینا چاہیے، کون اس صدقے کا حقدار ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا صدقہ وہ اصل جگہ پر، اصل مقام پر جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مصارف، جو لوگ صدقات کے مستحق ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ 8 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر ذکر کیے کہ جو صدقات کے حقدار ہیں، جن کو صدقہ دینا چاہیے۔ اب انسان نفلی صدقہ بھی کرتا ہے، فرضی صدقہ بھی کرتا ہے، تو صدقہ کرتے وقت اسے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ صدقہ کس کو دے رہا ہے۔ وہ جس کو صدقہ دے رہا ہے وہ ان 8 قسم کے لوگوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مصارف میں بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر صدقہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء، فقیر لوگ، غریب لوگ کہ جن کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے اور ضروریات کا سامان نہیں ہے، فقیر ہیں، ان کو صدقہ دیا جائے گا۔ وہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ والمساکین، اور مسکین لوگ۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنا کوئی کاروبار ہو، کوئی ملازمت، کوئی پیشہ تو ضرور ہو، لیکن اس پیشے سے آنے والی آمدنی وہ اتنی کم ہو کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا نہ کرے، اس کے اخراجات وہ آمدنی سے زیادہ ہوں، یہ شخص مسکین ہے، اس کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور والعاملین علیہا، اور جو لوگ یہ صدقات کو اکٹھا کرنے میں، لوگوں سے لینے میں، لوگوں کو ترغیب دینے میں کام کرتے ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو صدقات کی ترغیب دیتے ہیں اور لوگوں سے اکٹھا کر کے جو اس کا اصل مصرف ہے اس تک پہنچاتے ہیں، تو یہ عمل کرنے والے، کام کرنے والے عاملین، ان کے اوپر بھی صدقہ وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ صدقے میں سے ان کا بھی حصہ ہے، یہ بھی صدقات کے مصارف میں سے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسا بندہ جو نیا نیا مسلمان ہو، اس کے اوپر اس کے دل کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے دین اسلام کی، اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں۔ کوئی پہلے تو غلام ہوتے تھے، غلاموں کو آزاد کرنے میں، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص بے گناہ جیل کے اندر بغیر کسی وجہ کے وہ جیل کے اندر، قید کے اندر ہے، اس کو آزاد کرنے میں، بے گناہ قیدی کو آزاد کرنے میں، اس کا صدقے کا مال اس پر خرچ کرنا اور اس کو آزاد کروانا، اس میں صدقہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور ایسا شخص کہ جس کے اوپر کوئی چٹی پڑ گئی ہو، جس کے اوپر کوئی اتنا قرض ہو کہ اب وہ اس قرض کو ادا ہی نہ کر سکتا ہو، ایسی چٹی ہو جس نے اس کو مجبور کر دیا ہو، تو ایسے شخص پر بھی صدقہ خرچ کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، 7واں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہے۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ایک تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، ایسا شخص جو میدان میں موجود ہے، کفار کے مقابلے میں موجود ہے اور اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، ایک تو وہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فی سبیل اللہ سے مراد دینی ادارے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، تو دینی ادارے، دینی مدارس کہ جہاں پر دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے، طالب علم پڑھتے ہیں، دین کے طالب علم ہیں، تو یہ بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے
اپنا وقت وہ اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں، اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، تو یہ بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی صدقات کے حقدار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی صدقہ اور خیرات دینا چاہیے، فرضی بھی اور نفلی بھی۔ اور 8واں ایسا شخص جو سفر کے اندر ہو، وابن السبیل، راستے والا جو سفر میں ہو، اس کے پاس زاد راہ ختم ہو، اس کو ضرورت ہو، تو ایسے شخص پر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ 8 قسم کے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ لوگ صدقات کے حقدار ہیں: فقراء، مساکین، اس پر کام کرنے والے جن کے دلوں میں محبت ڈالنا مقصود ہو گردنیں آزاد کرنے کے اندر، اور جس کے اوپر چٹی پڑی ہو ایسا شخص، اور اسی طرح فی سبیل اللہ، اور اس میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور اللہ کے دین کو سیکھنے والا، دینی مدارس دونوں ہی آتے ہیں۔ اور 8واں مسافر، جس کو ضرورت ہو۔ تو ہمیں صدقات دیتے وقت اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا صدقہ اصل جگہ پر پہنچے جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔